السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں کے لیے استقبال کیا جاتا ہے NNA نیوز چینل پر۔ آج کی تازہ ترین خبریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرقی وسطی کی صورتحال پر فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا میں منعقد کیے جانے والے G7 اجلاس کو چھوڑ کر امریکہ واپس ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سب کو فوری طور پر اب تہران چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کا آغاز کیا تو ساری دنیا اب ایران کی جانب دیکھ رہی ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں متعدد دھماکوں اور فضائی دفاع کی فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایک طرف ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کا یہاں کام روک دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے بیان کے بعد کہا کہ نتن یاہو کو خاموش کرنے کے لیے واشنگٹن سے صرف ایک فون کال کافی ہے۔ اسرائیل کے IDF یعنی دفاعی افواج کا دعویٰ ہے کہ ایران کے نئے تعینات ہونے والے اعلیٰ فوجی کمانڈر میجر جنرل علی شادمانی کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ حالانکہ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں ایرانی نشریاتی ریاستی ادارے پر حملے میں 3 میڈیا کارکن ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 کی شناخت ہو چکی ہے، جس پہ ایک نیما اور دوسری معصومیہ عظیمی شامل ہیں۔ نیما نیوز ایڈیٹر جبکہ معصومہ چینل کے براڈ کاسٹ سیکریٹریٹ کی ملازمہ تھیں۔ ایران نے میزائل حملوں کے فوری بعد اسرائیل پر سائبر حملہ بھی کر دیا، اور اسرائیل TV چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر اسے ہیک کر لیا گیا۔ اس کے بعد عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے کی اطلاع ملی ہے۔ براہ راست نشریات کے دوران اینکرز کو حیرانی کے عالم میں دیکھا گیا، جبکہ شہریوں کے موبائل فونز بھی نشانہ بنے ہیں۔ اس کے بعد حکام نے اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی شہریوں کو دارالحکومت تہران فوری خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران سے کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے، اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے بارہا کہا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ انسانوں جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی شہریوں کو خبردار کیا کہ ہر شہری تہران خالی کر دے۔ قبل ازیں کینیڈا میں G7 سمٹ کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے۔ ٹرمپ کا دراصل کہنا یہ تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ پیشگوئی بھی کی کہ ایران ایٹمی ڈیل کر لے گا۔ تاہم اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ نہ تو طالبان کو ختم کر سکا اور نہ ہی اسلام کی ترویج و اشاعت کو روک سکا۔ حالانکہ اس کام کے لیے اس نے افغانستان اور پاکستان میں اربوں ڈالر خرچ کر دیے، ہر شعبے میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے، لیکن نتائج اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلے۔ ان مذموم حرکتوں کے بجائے اگر وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتا تو اس کی شان اور وقار میں اضافہ ہوتا، اور یہ رویہ ایک سپر پاور کے شایان نشان بھی ہوتا۔ اس سپر پاور نے ہر میدان میں اپنا سکہ منوایا، سوویت یونین کے حصے بکھرے کر دیے، لیکن مسلمانوں کو نہ ختم کر سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان مذہب سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اسلام یا مسلمانوں کو کمزور کرے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک شخص کردار کے لحاظ سے بہت برا ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ جو برائیاں اس کی ذات کے اندر ہیں وہ اس کی اولاد میں منتقل نہ ہوں، کیونکہ تمام تر بد کرداری کے باوجود اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتے رہتا ہے، اور اس کے ضمیر کے اندر لگے الارم کی گھنٹیاں مسلسل بجتی رہتی ہیں۔ ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کے عقل کے اندھوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ساری دنیا مل کر بھی مسلمانوں کو مار رہی ہے، لیکن یہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ رہے ہیں۔ طاقت کے نشے نے امریکیوں سے بصارت اور بصیرت دونوں چھین لی ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں کہ جن کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں وہ جب بھی موقع ملا اس کا انتقام لیں گے، اور یہ جنگ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ایران مسلسل اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اسرائیل بھی اس پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران اسرائیل کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک سوال ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں سے جڑ چکا ہے۔